قبیلہ داخل ہماری جماعت کے بہترین مفتی خلیفہ حضور محدث کبیر و حضور قائد ملت جلوہ بار ہے، اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید بشیر الدین باپو قبلہ کی ذات بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہم مفتی صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت امام حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سادات کرام، فیضان صحابہ کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ہماری یہ فقہی مجلس کی تیسری نشست ہے، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی ولادت مبارک سے یہ مجلس منسوب رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہ شہزادے حضرت سراپا برکت حضرت علامہ و مولانا سید بشیر الدین باپو صاحب قبلہ ہمارے درمیان آج جلوہ بار ہے۔ الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا احمد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس جو سوالات آئے ہوں آپ انہیں ترتیب بار سوال کرنا شروع کریں۔ میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ ایک اور کرسی لے لو، میں جو کھڑا ہوں، رک جائیے نا، میں کھڑا ہوں۔ بولو لے کے آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا یہ فقہی جلسہ، فقہی مجلس اس طرف منسوب ہے، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب کے تعلق سے حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا، نبی اکرم سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بھی ہیں، اور آپ کے نواسے بھی لگتے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا،
یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما. الحمدللہ ہم حضرات حسنین کریمین کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ بھی ہم سے راضی اور ہم سے خوش ہے. بس ایک واقعہ بتا کر ہم اپنی مجلس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کافی کچھ سنا ہوگا. بڑا پیارا واقعہ ہے، سماعت کیجیے گا. ایک امریکی شخص، امریکہ کا رہنے والا، پاکستان میں جو گولڑا ہے، گولڑا شریف وہ آیا. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سید زادے ہی تھے، ان کی خدمت میں وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا اسلام کہتا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور میں قرآن کا حافظ ہوں. وہ پادری تھا، امریکہ کا رہنے والا، کہتا ہے میں پادری ہوں مگر قرآن کا حافظ ہوں. آپ کے نبی کے نواسے امام حسین جنہوں نے قرآن کے نزول کا 6 سال کا زمانہ پایا، قرآن میں امام حسین کا تو کوئی ذکر نہیں. اور آپ کا کہنا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان. آپ نے فرمایا تم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ کہا بالکل سمجھ کے پڑھا ہے، آپ جہاں سے کہیں وہاں سے میں قرآن شروع کروں. آپ نے مسکرا کر فرمایا اچھا چلو تم شروع ہی سے قرآن سنانا شروع کرو. اب وہ باہر بیٹھا، اس نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد کتنا ہوتا ہے؟ 786. آپ فرماتے ہیں سن، تو نے قرآن میں غور نہیں کیا، اگر غور کرتا تو مجھے سب مل جاتا. امام حسین یہ جو لفظ ہے اس کے عدد ہوتے ہیں 210. کتنے؟ کسی کے پاس موبائل ہو تو کیلکولیٹر میں بھی وہ گنتی کرے. ہاں، امام حسین اس لفظ کے عدد ہوتے ہیں 210. آپ نے فرمایا امام حسین کی ولادت ہوئی تھی ہجری سن 4 میں. آپ کا وصال، آپ کی شہادت ہوئی تھی ہجری سن 61 میں. آپ کا وصال مبارک ہوا تھا کربلا میں. کرب و بلا اس لفظ کے عدد ہوتے ہیں 261. پھر فرمایا امام حسن اس لفظ کے عدد ہوتے ہیں 200. اور امام حسن کی شہادت ہوئی تھی ہجری سن 50 میں. آپ نے فرمایا جوڑ کے 786 ہوتے ہیں. تو کہتا ہے قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں، صرف قرآن کی بسم اللہ میں امام حسین کا بھی ذکر ہے، ان کی ولادت کا بھی ذکر ہے، ان کی شہادت کا بھی ذکر ہے، جہاں وہ انتقال کرنے والے تھے اس جگہ کا بھی ذکر ہے، امام حسن کا بھی ذکر ہے، ان دونوں کے امام حسین، ان دونوں کے امام ہونے کا بھی ذکر ہے، اور وہ کہاں انتقال کرنے والے تھے، وہ کس سن میں انتقال کرنے والے تھے اس کا بھی ذکر ہے. تو کہتا ہے قرآن میں حسین کا ذکر نہیں، قرآن میں حسین کا تو ذکر ہے ہی ہے، ان کی ولادت کا بھی ذکر ہے، شہادت کا بھی ذکر ہے، شہادت گاہ کا بھی ذکر ہے، امام حسن کا بھی ذکر ہے، ان کے بھی وصال پاک کی سن کا بھی ذکر ہے، اور ان حضرات کے امام ہونے کا بھی ذکر ہے. تو قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. سمجھنے کے لیے ایمانی عقل چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں امام حسین کے مناقب کے لیے واقعہ بہت کافی ہے. سب سے پہلا سوال
دانتوں کے بیچ میں کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو نماز یا وضو میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں؟ وضو میں کلی کرنا فرض تو ہے نہیں، وضو میں کلی کرنا سنت ہے۔ لہذا اگر کسی نے وضو اس طرح کیا کہ دانت میں کوئی چیز، دانتوں کے بیچ میں کوئی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس خاص جگہ میں پانی پہنچ نہیں پایا، تو زیادہ سے زیادہ وضو کی سنت کلی وہ ادا نہیں ہوگی سنت طریقے کامل طور پر، مگر فرض تو ادا ہو گیا، کیونکہ جو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، جب یہ 4 فرائض مکمل طور پر پا لیے گئے تو وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ البتہ مسئلہ کب آئے گا؟ جب غسل فرض ہوگا۔ اگر غسل فرض ہو اور دانت میں کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کی وجہ سے پانی اس حصے میں پہنچ نہیں پایا، تو البتہ اگر وہ فرض غسل ہے تو جنابت جسم سے ختم نہیں ہوگی، انسان بدستور ناپاک رہے گا، جنوبی رہے گا، اور ایسی صورت میں جب غسل اترا ہی نہیں اور وہ ناپاکی ہے تو اس وقت اس کی نماز نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اس چیز کو چھڑا کر اس کو نہ دھلے۔ ٹھیک ہے؟ پینٹ، شرٹ یا بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ پینٹ، شرٹ اور بیلٹ یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ ہے غیروں کا لباس، غیروں کا طریقہ۔ مگر چونکہ یہ لباس ہوتے 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 اتنا عام ہو گیا کہ اب مسلمان عام طور پر اس لباس کو پہننے لگے ہیں، لہذا اگر آج کے زمانے میں کوئی پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ نماز ہو جائے گی، البتہ نہ پہننا یہ بہتر ہے۔ جہاں تک بیلٹ کی بات ہے تو بیلٹ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر شرٹ ہوتا ہے، بیلٹ تو اندر ہوتا ہے، تو اگر بیلٹ اس طرح کسی نے پہنا ہے کہ ان شرٹ نہیں ہے، شرٹ جو ہے پینٹ میں ان نہیں کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اوپر شرٹ اس کو یعنی بیلٹ کو چھپائے رہتا ہے، اس لیے نماز میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن اگر ان شرٹ کیا ہوا ہے تو چاہے اس نے بیلٹ پہنا ہو چاہے نہ پہنا ہو، ان شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ 5 وقتہ نماز میں 3 جہری اور 2 سری کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال کرنا اتنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ کل تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ فجر میں 2 ہی رکعت کیوں، وتر 3 ہی کیوں، مغرب 3 ہی کیوں، ہاں پہلی 2 رکعت ہی میں کیوں خلاف فرض میں، تیسری ہو چوتھی میں کیوں نہیں، ایک ہی رکوع کیوں، 2 سجدے ہی کیوں، رکوع سجدے سے پہلے ہی کیوں، ہاں دوسری رکعت کے بعد قاعدہ ہی کیوں، یہ تشہد تک پڑھنا ہی کیوں ضروری؟ بھائی ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے جیسا کیا یا ہمارے ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل نکالے، ہم پر لازم ہے کہ اس کو پابندی سے کریں، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کیوں یہ کیوں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا حکم بندے کو معلوم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اللہ کے ہر حکم میں اس کے رسول کے ہر فعل میں حکمت، لیکن ضروری نہیں بندے کو ہر حکم اور ہر حکمت کا علم ہو ہی ہو، اس لیے اس قسم کے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن جب پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دوں، اصل وجہ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جہرن قیام کرتے، ظہر اور عصر میں آپ
سرن قرات کرتے، سری قرات کرتے، یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ اب حضور نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ شروع میں یعنی ابتدائی اسلام میں تمام نمازوں میں جہرن قرات ہی کی جاتی تھی، تمام نمازوں میں جہرن قرات کی جاتی تھی۔ اب کیونکہ مشرکین مکہ جب قرآن کی تلاوت جہرن ہوتی تو اس میں توحید کا بیان ہوتا، حضور کی رسالت کا بیان ہوتا، مشرکین یہ سن کر آ جاتے اور شور و غل کرنے لگتے، اپنے بچوں سے کہتے کہ جب تم زور سے قرآن پڑھتے حضور کو سنو تو آؤ شور و غل کرو، مسلمانوں کو اپنی آوازوں کے ذریعے اذیت دیا کرو تاکہ انہیں اپنی نماز میں آپ ہماری آواز سے تکلیف اور اذیت ہونے لگی۔ جب ان کا شور و غل اور ان کی یہ ایذا رسانی بہت بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا ہے وہ میرے بھی ذہن سے بہت تغیر بین ذالک سبیلا لا تخاف، کیا ہے خیر مجھے یاد آتی ہے تو بتاتا ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب نہ آپ ہر نماز میں جہرن قرات کریں، نہ ہر نماز میں سرن قرات کریں، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ ان کے درمیان بیچ کا راستہ اپنائیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنی شروع کی، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں آپ نے جہرن قرات کو باقی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر اور عصر میں یہ لوگ کھانے پینے میں نہیں، ظہر اور عصر میں یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رہتے، تجارت میں مشغول رہتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مسجد کے قریب نہیں ہوتے۔ جی سوری، ہاں ظہر اور عصر میں یہ لوگ چونکہ تجارت میں مشغول رہتے تو حضور کی آواز ان تک پہنچتی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات شروع فرمائی، اور فجر میں اور عشاء میں سوئے رہتے، اور مغرب کے وقت یہ لوگ کھانے میں مشغول رہتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں نمازوں میں جہرن یعنی زور سے قرات کو مشروع کر۔ پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، فتح مکہ کا زمانہ آیا اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو اگرچہ اب مشرکوں کا وہ خوف باقی نہیں رہا، مگر حضور نے جو طریقہ اختیار فرمایا، حضور نے وقت وصال تک وہی باقی جاری اور ساری رکھا۔ اس لیے آج مسلمانوں میں یہ سنت جاری ساری اور قائم ہے۔ ماشاءاللہ۔ مکروہ کسے کہتے ہیں اور مکروہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ مکروہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آسان لفظوں میں سمجھا گیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، ایسا کام جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، اس کو عربی زبان میں کہتا ہے مکروہ۔ اب اگر یہ ناپسندیدہ اس حد تک ہے کہ کرنے پر قرآن یا حدیث میں وعید وارد ہوئی تو وہی مکروہ تحریمی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تحریمی اور تنزیہی کے درمیان ایک اور درجہ آتا ہے، اس کا نام ہے اصابت۔ کیا آتا ہے؟ اصابت۔ ایک مثال سے سمجھاؤں تاکہ تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ جماعت کے وقت صف پورا کرنا ضروری ہے۔ صف پورا کرنے کا کیا معنی ہوا کہ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف کو بھرنا شروع کر دو تو یہ صف ادھوری ہو جائے گی۔ اسی طرح صف بھرے تو صحیح مگر بالکل یہ کیا کہتے ہیں سٹ کر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہر دو نماز کے درمیان گیپ ہے، تو اس سے بھی صف کیا ہوگی؟ ادھوری ہوگی۔ یا آگے پیچھے کھڑے ہوئے کہ شانہ شانہ کے بھی مقابل نہیں، تو ان تینوں صورتوں میں صف کیا ہے؟ ادھوری مانی جائے گی۔ لہذا اگر بالکل سٹ کے کھڑے رہے، گھنے کھڑے رہے، شانہ شانہ کے بھی مقابلے اور اس طرح پوری صف ہو گئی
تو اگر کسی نے صف کو پورا کرنے سے پہلے دوسری صف میں کھڑا رہنا شروع کر دیا، یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ ناپسندیدہ اتنا زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑ کر کے رکھ دے گا، جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا۔ تو دیکھو اس حدیث میں صف ادھوری رکھنے پر، صف کو توڑنے پر کتنی وعید والی ہوئی۔ اس لیے صف توڑنا مکروہ تحریمی، کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اور اگر ایسی چیز نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مکروہ تنزیہی یا اصابت۔ چلیے آگے انشاءاللہ اس طرح کا سوال آتا ہے، میں تھوڑی بہت وضاحت کر دوں گا۔ نماز میں سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پینٹ کھینچنا یا سجدے سے کھڑے ہوتے وقت کپڑا وغیرہ ٹھیک کرنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھو پینٹ کھینچنے کی ایک وجہ تو کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جینس پہننے کا رواج ہوتا ہے، جینس بہت ٹائٹ ہوتی ہے، اتنی ٹائٹ کہ اگر اس کو پہن کر یعنی اسی حالت میں سجدے میں جاؤ تو بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر جنس ٹائٹ ہے کہ اسی حالت میں سجدہ نہیں کر پاتے تو تھوڑی سی اٹھائیں، کھینچا، تاکہ آپ سجدہ کر سکو سنت طریقے پر، تو یہ مکروہ تحریمی نہیں۔ لیکن یہ جو رواج چل پڑا کہ سجدے میں جاتے وقت کوئی عذر نہیں، پھر بھی ایسا کر کے لہنگا ہوتا ہے یا چوڑا پاجامہ رہتا ہے یا پینٹ بھی چوڑی ہے اور پھر آپ موڑ کر سجدے میں گئے، تو یہ حالت نماز میں کپڑے کے ساتھ کھیلنا ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو کسی نے بلا عذر شرعی ایسا کیا جیسا کہ عام طور پر یہ رواج ہے، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح سجدے سے اٹھتے وقت کپڑے کو آہستہ سیدھا کریں تاکہ یہ جو استری کی جو گھر ہے وہ نہ ٹوٹے، تو یہ بھی کپڑے کے ساتھ کھیلنا ہے، اور حالت نماز میں کپڑے کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی، اور اس سے نماز ہوگی واجب الاعادہ۔ لیکن کبھی کبھی آدمی پیچھے سے یوں جو ہے وہ جبے کو یوں یہ ہاتھ مار کے تھوڑا سرکا دیتا ہے، یعنی جبہ پہنے رہنے کی حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدے سے اٹھتے وقت وہ جبہ پیچھے چپک جاتا ہے، جس سے ایک عضو غلیظ کی حیرت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کبھی کپڑے سے اس کو ہٹا دیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں، بلکہ جس کو یہ پتہ چل جائے وہ اپنا ہاتھ لگا کے تھوڑا سرکا لے تاکہ ایک عضو غلیظ کی جو حیرت ظاہر ہوتی ہے اس سے وہ خود لوگوں کو بچا سکے۔ امام نے ایک طرف سلام پھیرا، ان کو سجدے سہو کرنا تھا اور مسبوق مقتدی کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے مسبوق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسبوق کے لیے پہلے حکم شرعی کیا ہے وہ سن لیجیے۔ اگر امام کو سجدہ سہو ہو گیا اور مسبوق پہلے سے شریک ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ کہ امام جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو وہ سلام میں امام کی پیروی نہ کرے، بلکہ جب امام سجدہ سہو میں جائے تو وہ بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ سہو میں جائے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا، یا فرض کر لے کہ امام کو سجدہ سہو جس چیز کی وجہ سے واجب ہوا اس وقت یہ مسبوق شریک نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا اور امام پر سجدہ سہو اس کے آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب وہ امام سلام پھیرے گا مسبوق کو تو پتہ نہیں ہوگا، وہ تو نماز کا سلام سمجھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر کے قاعدہ اعتدال کرے
اس وقت وہ سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے. مسجد کے اندر سوال کرنا کیسا ہے اور اس سائل کو دینا کیسا ہے؟ خود سائل مسجد میں اعلان کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں سوال کرنے کی ایک صورت یہ، جیسے ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو مدرسے کے چندہ کے لیے سفیر آتے رہتے ہیں اور ان کے لیے امام اعلان کرتا ہے. یا ہمارے ہی درمیان کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کے لیے مسجد کا کوئی شخص یا امام مؤذن جو ہو وہ اعلان کرے. یہ منع نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے اور سنت ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آپ لوگوں میں اعلان کر کے اس حقدار کو اس کا حق دلا کر نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نیکی کرنے پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ نیکی پر اعانت کرنا ہوا، نیکی پر مدد دینا ہوا اور مسجد میں یہ کام جائز ہے. اور سوال کرنے کا دوسرا طریقہ کہ جس آدمی کو ضرورت ہے وہ خود کھڑا ہو کر اپنے لیے سوال کرے، یہ جائز نہیں ہے. نہ اس کا سوال کرنا جائز، اور اگر اس نے سوال کر دیا تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے. بلکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنا حرام اور اس کو دینا بھی حرام ہے. اور اگر کسی نے دے دیا تو فقہاء فرماتے ہیں کہ 70 روپیہ اگر اس کے کفارے میں دے گا تو بھی اس کو دینے سے جو گناہ ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکے. اس لیے اگر کوئی ضرورت مند بھائی نظر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ذاتی طور پر، تو کوئی دوسرا اس کے لیے کھڑا ہو کر اعلان کرے، مگر خود اس کو کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی اجازت نہ دے. افطار کی دعا قبل افطار پڑھی جائے یا بعد افطار پڑھی جائے؟ افطار کی دعا کب پڑھی جائے، اس میں بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ افطار سے پہلے پڑھی جائے. بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ بعین ہی افطار کے وقت پڑھی جائے، اور بعض فقہاء فرماتے ہیں افطار کے بعد پڑھی جائے. مگر ہمارا عمل اسی پر ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے نزدیک راجح ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حدیث میں غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو فقہاء فرماتے ہیں کہ افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھی جائے وہی میرے نزدیک راجح ہے اور میرا عمل بھی اسی پر ہے. اس لیے میں نے سنا ہے کہ کھماریہ میں شاید افطار کے بعد دعا نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو چیز پسندیدہ کی افطار کے بعد دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ اس رمضان سے ہم اسی پر عمل کریں گے. ابھی تو نہیں پڑھتے، پہلے پڑھتے تھے. اچھا، آپ افطار کے بعد پڑھتے ہیں؟ ابھی بعد میں پڑھتے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ہیں. حالانکہ اس کا معائنہ بھی بعد میں پڑھنے کا ہوتا ہے. اچھا، برابر. برابر. اور اس بارے میں اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ بھی موجود ہے. آپ کو کوئی بتا دے نہیں دے. اس بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ بھی موجود ہے. تفسیر کے لیے میں رسالے کا نام بھی بتا دوں، اگر کوئی چاہے تو رسالے کا مطالعہ بھی کر لے. العروس المعطار فی زمان دعوت الافطار، فی زمان دعاء الافطار. روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو گئی معلوم نہ ہونے کی صورت میں، بعد میں مسئلہ معلوم ہوا تو روزے کی قضا کریں گے یا کفارہ؟ سوال سننے سے مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اسے روزے دار ہونا یاد تو ہے مگر مسئلہ معلوم نہیں تھا. یہی تو ہے سوال. تو اسے روزہ دار ہونا تو یاد تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا
کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو مجھ سے غلط کام ہو گیا، اب کیا؟ ویسے میں نے دیکھو یہ مسئلہ دیکھا نہیں، لیکن میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں بتا دوں انشاءاللہ، ایک دو دن کے بعد میں دیکھ کر آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دوں گا۔ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی پر دین کے جو ضروری مسائل اس کے لحاظ سے فرض ہے، ان کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ مثلا ایک بالغ ہونے کا زمانہ ہوا تو یہ معلوم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہم پر روزانہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کے مسائل سیکھے۔ اب بالغ ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں تو بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا، ایک سال تک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اب ایک سال تک جو ہے پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میری نمازوں کا کیا؟ تو کیا یہ وضو چلے گا؟ ہاں، کوئی کل تو کوئی یہ کہے گا کہ روزے کی حالت میں تو کھاتا پیتا تھا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مسئلہ معلوم نہ ہونے سے میں کھاتا پیتا رہا، تو یہ وضو چلے گا؟ تو اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آیا تو علم حاصل کرنا فرض تھا، روزے میں کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں جائز نہیں، کیا چیزیں روزے کے توڑنے والی، کیا چیزیں روزے کو توڑنے والی نہیں، مقبول، کیا چیزیں روزے میں جائز ہے کیا نہیں، یہ علم حاصل نہ کر کے تم نے خود اپنے اوپر راستہ تنگ کیا ہے، تو جو راستہ تم نے اپنے اوپر تنگ کیا ہے پھر شریعت میں اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تم نے اپنے اوپر شریعت کا مسئلہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے تنقید مسرت کر دی تو خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، روزہ دار ہونا بھول گئے، اور پھر اس نے بیوی سے ہم بستری کر لی، فارغ ہونے کے بعد بھی اسے پتا نہ چلا، یا فارغ ہونے کے بعد ہی پتا چلا، کسی نے اسے یاد دلایا یا بیوی کو یاد آیا، تو اس صورت میں البتہ روزہ نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ آپ دونوں میں فرق سمجھ لیجیے گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں نہیں ہوں، ہاں روزہ ہے نہیں، وہ روزہ دار ہونا بھول گئے، اس حالت میں اس نے بیوی سے ہم بستری کر لی اور فراغت کے بعد پتا چلا، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ہم بستری میں ابھی وہ مبتلا تھا کہ اسے یاد آ گیا اور فوراً الگ ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، ذرا بھی دیر رکا رہا تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ کچھ ہے تو بتائیے۔ اچھا، اس کی وجہ کب قضا کریں گے اور کب کفارہ؟ تو یہ تو اسی سے متعلق ہے، اسی سوال سے متعلق ہے جی، تو تمہیں بتا دیں۔ نہیں، روزے کی کب قضا کریں گے اور کب؟ اچھا، یہ الگ سوال ہے۔ نہیں، وہ میں مذاق کے روزے کی حالت میں اگر ایسا کام پایا گیا جو روزے کے منافی ہے، یعنی روزہ اس چیز سے نہیں ہو سکتا، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو چیز اس نے روزے کی حالت میں، جو چیز روزے کو توڑنے والی ہے وہ اس نے کی، وہ کون سی تھی؟ کیا اس سے خواہش کامل طور پر حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر خواہش کامل طور پر حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے،
اور خواہش کامل طور پر حاصل نہیں ہوتی ہے تو صرف قضا لازم، کفارہ نہیں۔ اب اس کی مثال بھی سن لیجیے۔ روزے کی حالت میں کسی نے روزہ یاد ہوتے ہوئے پانی پی لیا تو پانی سے مکمل سیرابی حاصل ہوگی، خواہش پورے طور سے بجھے گی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم۔ بھوک لگی تھی، کسی نے کھا لیا، بھلے تھوڑا ہی کھایا ہو مگر کھانا ایسی چیز ہے جس سے بھوک پورے طور پر بجھ سکتی ہے، یا ہم بستری کرنا عورت کے ساتھ یہ جماع ایسا ہے جس سے خواہش پورے طور پر پوری ہوتی ہے، اس لیے یہاں جرم کامل طور پر پایا گیا، اس لیے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم۔ اور اگر کسی نے ناک میں دوائی چڑھائی، تو ناک میں دوائی چڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں خواہش ہوتی ہے پینے کی، کھانے کی، وہ بجھ جاتی ہے پورے طور سے؟ نہیں۔ اس لیے جرم تو پایا گیا کہ پیٹ میں یہ چیز پہنچی مگر یہ جرم کامل نہیں ہوا دوائی کے ذریعے، اس لیے اس صورت میں صرف قضا لازم۔ اسی طرح کسی نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیا، اس کے بدن کو چھو لیا جس وجہ سے اسے انزال ہو گیا، تو ظاہر ہے انزال ہوا روزے کے منافی ہے، مگر یہ جرم کامل طور پر نہیں پایا کہ جو خواہش جماع سے پوری ہوتی ہے وہ چھونے سے، بوسہ لینے سے پوری نہیں ہوتی، تو جرم تو پایا گیا مگر کامل جرم نہیں، اس لیے اس صورت میں صرف قضا لازم، کفارہ نہیں۔ صبح نیت کی ہو تو کس کی؟ روزہ کی تو وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ جو مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے۔ چلیے تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن خود سے فیصلہ مت کیجیے گا، قضا اور کفارے کا علماء سے رابطہ کر لیجیے گا۔ چلیے، روزے کی حالت میں استنجا کرنے کے بعد پانی میں احتیاط رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں، روزے کی حالت میں حالت استنجا میں احتیاط تو رکھنا ہی چاہیے۔ بچے کو جب قبض کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کو ہم قبضیات کہتے ہیں گجراتی میں، قبض کی بیماری ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ طہارہ کے مقام میں گولی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ گولی جس مقام پر اندر رکھتے ہیں اس مقام کو حقنے کی جگہ، کیا کہتے ہیں؟ حقنا رکھنے کی جگہ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیما۔ تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں استنجا کیا اور پانی اس حد تک اندر چڑھایا کہ جس جگہ بچے کو دوائی رکھی جاتی ہے اس جگہ تک پانی پہنچ گیا، انیما والی جگہ تک پانی پہنچ گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ مگر عام حالات میں پہنچتا نہیں ہے، ایک بات سن لیجیے گا، عام حالات میں پہنچتا نہیں ہے مگر پہنچنے کا ایک احتمال ہے نا، پاسبل ہے کہ پہنچ جائے، اس لیے ہماری شریعت میں اس احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں استنجا کرتے وقت احتیاط رکھے، بہت زور سے استنجا نہ کرے۔ اور ایک طریقہ فقہاء نے یہ بھی بتایا کہ روزے کی حالت میں جب پانی سے طہارت حاصل کرنا ہو اس وقت اپنی سانس روک لے اور پھر استنجا کرے، اور استنجا کرنے کے بعد اس مقام کو جہاں پانی لگا ہے یعنی پاخانے کا مقام، اس کو اچھی طرح پانی کی تری کو اچھی طرح پہنچ لے ہاتھ سے، اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں وتر جماعت سے پڑھتے ہیں تو امام کے ساتھ پوری دعائیں قنوت نہیں ہوتی کہ امام رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، امام ابھی آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام رکوع میں چلا گیا، اگر تھوڑا بہت باقی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دعائیں قنوت ختم کرنے کے بعد امام کے ساتھ میں رکوع میں شریک ہو جاؤں گا تو دعائیں قنوت پوری کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے،
اور اگر زیادہ باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے اور اگر دعائیں کروں زیادہ باقی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں دعائیں پوری کرنے جاؤں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ دعائیں کو چھوڑ دے اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے۔ ہاں بالکل نماز ہو جائے گی، یہی حکم ہے۔ حاملہ عورت کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے یا نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے؟ حاملہ عورت کو شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر وہ روزہ رکھے اور دن بھر وہ بھوکی پیاسی رہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو نقصان ہو، تو شریعت نے حاملہ عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ عورتیں عصر سے مغرب تک روزہ رکھتی ہے، کیا ایسا روزہ چلے گا؟ یہ ایک بے اصل چیز ہے، شریعت میں اس رسم کی کوئی اصل نہیں ہے۔ روزہ شریعت میں نام ہے صبح صادق طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک، اس پورے وقت میں اللہ کے لیے کھانے پینے اور جماع سے باز رہا جائے اس کا نام شریعت میں روزہ ہے۔ اور یہ جو عصر سے مغرب تک کا ہے، ظاہر ہے کہ یہ روزہ ہے نہیں، نہ شریعت میں اس کو روزہ کہا جا سکتا ہے، نہ اس اعتقاد کے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائے کہ سب جاہلیت کی رسوم ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہمارے یہاں اس کے ساتھ ساتھ مولا علی کا بھی روزہ ہر مہینے رکھتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہمارے یہاں بہت رواج ہے۔ خواجہ علیہ کرنی کا روزہ رکھتی ہے اور اس میں یہ سمجھتی ہیں کہ کیلے ہی سے افطار کرنا ہو سکتا ہے، کیلے کے بغیر افطاری ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں تانزریے کی بھاجی سے روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ سوچتی ہیں کہ اس میں تیل مسالہ، اس میں یہ ادرک میٹھا وغیرہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کے سب جاہلانہ رسوم ہیں، ٹھیک ہے۔ دم کے مریض یا سردی کے مریض جو انہیلر سونگھتے ہیں اور روزے کی حالت میں سونگھنا کیسا؟ انہیلر کیا چیز ہے؟ یہ جو دم کے مریض ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک پمپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہوتا ہے پریشر کرتے ہیں تو اس پمپ میں ایک ہوا بنتی ہے اور اس میں دوائیوں کے ذرے ہوتے ہیں، وہ حلق میں جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انہیلر دم والا، روزے کی حالت میں اگر کسی نے انہیلر لیا، اگرچہ دم کا وہ مریض ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک آتا ہے سردی والے شخص کا انہیلر لینا، میں بھی 3 دن سے انہیلر لے رہا ہوں۔ یہ انہیلر جو سردی میں آتا ہے وہ کیا ہے، یہ اندر جو ہے اسپنج جیسا تھوڑا سا رہتا ہے، اس میں دوائی رہتی ہے۔ جب آپ اسے سونگھیں گے تو اس کی دوائی جو ہوگی وہ تیزی کے ساتھ، یعنی ہوا کی شکل میں وہ آگر آپ کی ناک میں داخل ہوگی اور اس کا اثر یہاں سے ہوتے ہوئے دماغ پر ہوگا۔ اس میں دوائی کے کوئی ذرے نہیں ہوتے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے تیز خوشبو رہتی ہے، ہم ناک اس کے قریب لے جائیں عطر کے اور زور سے خوشبو چڑھائیں، تو روزے کی حالت میں بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ہے، مگر اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر سردی بہت زیادہ ہو گئی تو آسان طریقہ یہ ہے کہ وکس جو آتا ہے یہ ادھر ادھر آپ لگا لیں، یا ادھر بھی وکس لگا لیں، ٹھیک ہے، یا حفاظ آتا ہے سیاہ پانی جیسا وہ آپ لگا لیں۔ لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں سردی سے پریشان ہو کر وکس والا انہیلر سونگھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دم کے مریض اگر دم کا انہیلر لیں گے تو اس صورت میں چھوٹے چھوٹے ذرات کے
ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ انجیکشن دوائی لینے سے بہتر ہے. اگر ایک آدمی مریض بہت بیمار ہو گیا، ظاہر ہے دوائی پیے گا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹے گا. تو انجیکشن کے ذریعے اگر کام چل سکتا ہو تو سب سے پہلے انجیکشن لگانے ہی کا حکم دیں گے، تاکہ اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور دوائی سے کام بھی ہو جائے گا، تندرستی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں کسی نے گلوکوز کا بوتل چڑھایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جانور کی زکات کب اور کیسے نکالی جاتی ہے، اور 2-4 سال کی زکات نہیں نکالی تو کیسے نکالے؟ مسئلہ تو بڑا لمبا ہے، میں ایک شارٹ میں مسئلہ بتا دوں. جانور کی زکات ہوتی کب ہے؟ اب اس کے مطابق اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو پھر مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں، اس کے سوال کی جو نوعیت ہوگی اس کے مطابق جواب دوں گا. لیکن جانور پر پہلے زکات ہوتی کب ہے یہ سن لیجیے. دیکھو، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جانور کے لے بیچ کا کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی تجارت والی جو زکات ہے اس کے مطابق جانور پر زکات نکالے گا. غور سے سنیے گا. ایک وہ شخص ہے جو جانور کے لے بیچ کا کاروبار کرتا ہے، تو جیسے مال تجارت پر زکات ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مال تجارت ہوا تو مال تجارت کے لحاظ سے اس پر بھی زکات ہوگی. ایک وہ شخص ہے جو کھیڑوت ہے، وہ کاشتکاری کرنے کے لیے، کھیت میں ہل چلانے کے لیے، جوتنے کے لیے، بیج بونے کے لیے جانور کا استعمال کرتا ہے، یا جو فصل پک گئی اس کو لانے لے جانے کے لیے جانور کا استعمال کرتا ہے. ایسے جانور پر بھی زکات نہیں چاہیے، کتنے ہی زیادہ ہو. ایک آدمی وہ ہے جو جانور کو پالتا ہے، نہ کاشتکاری کے لیے نہ تجارت کے لیے، بلکہ حاجت اصلیہ سے زیادہ صرف دودھ کے لیے وہ جانور کو پالتا ہے، صرف دودھ کے لیے، یا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے نسل بڑھائی جائے، یا اس لیے تاکہ جب جانور کی قیمت میں اضافہ ہو اس وقت ہم اس کو بیچیں گے. ایسا آدمی جو صرف دودھ لینے کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے یا قیمت بڑھنے پر اس کو بیچنے کے لیے تجارت کا کاروبار لے لیا رکھا ہے کہ بڑے گا تو بیچ دوں گا، ٹھیک ہے، یا شوق کے لیے پال رکھا ہے، تو ایسے جانور کو اگر سال بھر جنگل میں چھوڑ دیا یا سال کے اکثر حصے میں جنگل میں چھوڑ دیا کہ وہ خود چل کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اس صورت میں جانور پر زکات ہوگی. اب زکات کب ہوگی؟ اگر ایسا شخص ہے تو اس کے پاس اگر اونٹ 5 قسم ہے، یعنی اونٹ کی تعداد 5 ہو گئی جو اسی طرح کے تھے، اور گائے اور بھینس اس طرح کے جو ہوں وہ اگر 30 ہوں، بکریاں ہوں، گھیڑے ہوں وہ اگر 40 ہوں، تو اس صورت میں زکات ہوگی ان کی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر سے سن لیجیے گا. جو شخص جانور کے لے بیچ کا کاروبار کرتا ہے اس پر تجارت والی زکات. جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے جانور کو رکھا ہے، کاشتکار ہے، بیج بونے کے لیے، کھیت جوتنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، تو اس جانور کی بھی زکات نہیں چاہیے کتنے ہی زیادہ ہو. لیکن اگر وہ جانور صرف دودھ کے لیے، نسل کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو تو وہ فروخت کر سکے، یا پھر شوق کے لیے وہ پرورش کرتا ہے، اور ایسا شخص جانور کو سال کا اکثر حصہ جنگل میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ چل کر وہ اپنی غذا حاصل کرے،
ایسے شخص کو اس جانور کی زکات نکالنی ہوگی اگر اونٹ 5 ہے یا کم از کم گائے بھینس 30 کی عدد کو پہنچ جائے، بکری اور مینڈھے یا گھیٹے وہ اگر ایسے 40 ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کی زکات کا مسئلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کے جانور اس طرح کے ہیں جو میں نے، تو پھر مجھ سے پرسنل میں ملاقات کرے، پھر انشاءاللہ اس کا جیسا مسئلہ ہوگا اس کے مطابق کتنی جانور کی زکات نکالنی ہوگی وہ بتاؤں گا۔ 40 سے کم ہوگا تو نہیں، تو نہیں، یعنی یہ بکریوں کی بات کر رہا ہوں، اور گائے بھینس میں 30 سے کم۔ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں نیاز کا کھانا پکا سکتی ہے اور نیاز کا کھانا کھا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عورت پاک ہے اور وہ بہتر نیاز کا کھانا پکا سکتی ہے، پھر بہتر وہی ہے کہ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے وہ دور رہے، اور جو عورت پاک ہے وہ وضو کر کے جب کھانا وہ بنا سکتی ہے تو وہی کھانا بنا۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں جو کھانا بنا سکتی ہے تو پھر یہ مجبوری ہے، اور ایسی عورت وضو کر کے اگرچہ حیض و نفاس کی حالت میں ہو نیاز کا کھانا وہ بنا سکتی ہے۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں، اور یہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ جس گناہ پر آخرت میں جہنم کے عذاب دیے جانے کا ذکر ہوا، جس گناہ پر آخرت میں عذاب دیے جانے کا ذکر ہوا کہ تم ایسا کرو گے تو آخرت میں اس گناہ پر یہ عذاب ہوگا، یا قرآن و حدیث میں اس امت میں یا اگلی امت میں جو لوگ جس گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے اس گناہ پر انہیں یہ عذاب دیا گیا، اس کا ذکر ہو تو یہ گناہ کہلاتا ہے کبیرہ، وہ جو اس قسم کا گناہ نہیں وہ کہلاتا ہے صغیرہ۔ جیسے جوا، قرآن میں فرمایا گیا کہ جوا نجس اور ناپاک ہے، چاہے کیا چیز کوئی جوئی کی بات ہونے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ یہ شراب، یہ جوا اور یہ بت کے نام پر جانور کو ذبح کرنا اور قسمت معلوم کرنے کے لیے سب پاسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے اور غلیظ کام، فاجتنبوه تو تم اس سے بچو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور ایک آیت مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں صراحتاً مذکور ہے کہ یہ جوا ناپاک ہے، تو غرض ہی کہ دیکھیے جوا کھیلنا اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں روکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ شیطان کا غلیظ کام ہے، کہیں فرمایا کہ یہ ناپاک کام ہے، کہیں فرمایا اس کو کبیر بار ہو رہا، کہیں گناہ کبیرہ ہو۔ سود اور بیاج اس کے بارے میں قرآن کی حدیث میں بے شمار سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر وعید والی ہوئی، عذاب والی ہوا ہے۔ زنا کرنے پر، جادو کرنے پر، کسی پر زنا کی تہمت لگانے پر، چوری کرنے پر،
غرضی کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر قرآن و حدیث میں عذاب کا ذکر فرمایا گیا یا ان سے دور رہنے کا صراحتاً حکم دیا گیا یا انہیں بڑی شدید تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، ایسے سب کے سب گناہ کبیرہ۔ اور اگر ایسا گناہ نہیں کہ جس میں آخرت میں عذاب کا ذکر ہوا یا جس کے نہ کرنے پر سخت تاکید فرمائی گئی یا اگلی امتوں میں اس گناہ کے کرنے پر کیا عذاب نازل فرمایا گیا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں صراحتاً، تو ایسا گناہ صغیرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلنا، جیسا کہ میں نے بتایا، تو یہ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ اور مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مکروہ تحریمی کو اگر کرنے کی عادت بنا لے تو اب گناہ صغیرہ عادت بنا لینے سے کبیرہ ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بار کسی نے مکروہ تحریمی کو کر لیا تو یہ گناہ صغیرہ۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب ان کی توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندے اور اللہ کے درمیان اور ایک بندے اور بندے کے درمیان۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر کسی نے یہ عبادتیں نہیں کی تو گنہگار ہوا، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کی بارگاہ، فوراً نماز پڑھنے لگے اور سچا ارادہ کرے کہ آئندہ سے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا بغیر گزرش۔ یہ ہوئی توبہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کرنے کی کوشش کرے، قضا کرنا شروع کرے۔ زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ حج نہیں کیا، حج کرنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے۔ روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنا شروع کرے۔ ورنہ ظاہراً توبہ تو کر لی مگر جو نماز قضا ہے وہ قضا ہی پڑھتا ہی نہیں، جو روزے قضا ہو گئے انہیں ادا ہی نہیں کرتا ہے، جو زکوٰۃ دے گئی اسے ادا ہی نہیں کرتا ہے، یہ توبہ نہیں، وہ منہ پر مار دی جائے گی۔ اور دوسرا گناہ وہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہے۔ مثلا آپ نے کسی کا اللہ نہ کرے مال چرا لیا، تو سب سے پہلے وہی چیز جو میں نے بتائی، اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرو، سچے دل سے ارادہ کرو کہ آئندہ میں کسی مسلمان کا مال نہیں ماروں گا، چوری نہیں کروں گا، اور پھر جس نے مال چرایا ہے اسے واپس کر دے۔ وہ نہ ہو تو ان کے وارثین کو اگر معلوم ہو تو مال دے، وارثین بھی معلوم نہ ہو تو اندازہ کرے میرے ذمہ کتنا مال تھا چرانے والا، اتنا مال اندازہ کرنے کے بعد فقیروں کو دے دے، غریبوں کو دے دے، اس نیت سے کہ اگر مستقبل میں کبھی بھی یہ لوگ ملیں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں تمہارے نہ ملنے کی وجہ سے غریبوں کو دے دیا، اگر یہ مجھے معاف کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سے میں اتنی رقم اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ سمجھے؟ تب جا کر ہوگی توبہ قبول۔ کسی کی غیبت کی ہے تو اس کی دو صورت، سامنے والے کو اگر آپ کا غیبت کرنا معلوم ہو گیا تو اب بندے اور بندے کے درمیان، معلوم نہیں ہوا تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو غیبت کی اس بندے کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، جیسا میں نے بتایا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جا کر اس سے معافی مانگے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اگر کوئی ایسا شخص جس کا کاروبار حرام کمائی کا ہے، وہ شخص اگر کوئی کھانے کی چیز یا کوئی تحفہ دے تو لینا کیسا ہے؟ یہ نہیں معلوم کہ یہ حرام کمائی سے ہے یا حلال کمائی سے۔ جس آدمی کا پیشہ حرام کا ہے مگر صرف اور صرف حرام کا پیشہ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ حلال کمائی اور حلال پیشہ بھی اس کا ہے، اور ایسا آدمی اگر تحفے کی کوئی چیز بیچتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ واقعی حرام بازی سے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ اسے دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ نہ لیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ نہ لیں، فتویٰ یہ ہے کہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
क्या देवर भाभी के हाथ अदब जैसे नाई है हजाम, वो दाढ़ी भी मोड़ता है और साथ साथ बाल भी काटता है, तो दाढ़ी मुंडाना तो हराम, मुंडवाने वाला भी हराम की गुनाह में शरीक है, लेकिन साथ साथ ये जो है बाल भी तो काटता है, तो उसकी आमदनी क्या होगी? मखलूत होगी, मिक्स होगी। वो अगर आपको कुछ दे तो ले सकते हैं, बच्चों तो बेहतर है। क्या देवर भाभी के हाथ अदबन धुल सकता है? मसला तो बहुत अच्छा है। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फतवा दिया, भाभी तो देवर के कोई हकीकी रिश्ते में नहीं लगती है, खून का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि भाई की वजह से वो हुर्मत वाली है। अगर भाई के इंतकाल के बाद भाभी के कोई हाथ, अरे अस्तगफिरुल्लाह, भाभी से कोई शादी करना चाहे तो कर सकता है, सही है, ये अपनी जगह रहा, मगर सास बीवी का इंतकाल भी हो जाए तब भी सास से निकाह हराम, सास उसके लिए मुहर्रमात में से। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला ने भाभी का मसला एक तरफ रहा, सगी सास के हाथ चूमने से भी इस जमाने में जवान दामाद को मना फरमाया कि जवान दामाद अपनी सगी सास का हाथ न चूमे, बात रहे हालात ज़माना की वजह से। तो जब सास के हाथ तक चूमने से हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला ने सगे दामाद तक को मना फरमाया है, तो कहां देवर और कहां भाभी? मरहूम को इसाले सवाब करने के लिए उसके नाम के पीछे किसका नाम लेना चाहिए, वालिद या वालिदा का? अल्लाह के इल्म में खूब है कि ये मरहूम कौन है, इसके बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, अल्लाह को तो खूब मालूम है। अगर किसी का नाम न लो तो भी कोई बात नहीं, और जिसका चाहे नाम लो, चाहे बाप का नाम लो, चाहे माँ का नाम लो, दोनों में जिसका नाम लो कोई बात नहीं, मगर उर्फ चूंकि बाप का नाम लेने पड़े तो बाप का नाम ले लेना चाहिए। बाकी ये जरूरी नहीं कि माँ का नाम लोगे तो उसको सवाब नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ दिल से नियत करोगे तब भी काफी है। मुझे एक बात है बड़ा प्यारा, हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फतवा रज़िया शरीफ में फरमाया कि एक बुजुर्ग ने एक हदीस पाक सुन रखी थी कि जो शख्स 73,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़कर किसी मुर्दे को बख्श देगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। वो बुजुर्ग कहते हैं एक मरतबा में दावत में गया, एक नौजवान के बारे में मैंने सुन रखा था कि उसका कश्फ बड़ा मशहूर और मारूफ है, वो हाल में गैब की बातों को अपनी निगाह विलायत से देख लेता, उसका कश्फ बड़ा मशहूर था। मैंने सोचा आज इसका कश्फ में आजमाऊंगा। खाना खाने के दौरान अचानक वो रोने लगा जोर जोर से। मैंने पूछा भाई माजरा क्या? उसने कहा मैं इस वक्त अपनी वालिदा को कब्र में देख रहा हूं कि उस पर अज़ाब हो रहा, ये देख कर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे रोना आ गया वालिदा का हाल देखकर। उस बुजुर्ग ने ख्याल किया दिल में कि मैंने 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ रखा है ना, चलो आज ये नेकी काम आ जाएगी और इस बंदे खुदा की वालिदा को मैं बख्श दूं। उन्होंने दिल ही दिल में नियत कर ली कि अल्लाह मैंने जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा, ये इसकी वालिदा की रूह को कब्र में पहुंचे। ये नियत करना क्यों हंसने लगा? मैंने पूछा भला तू क्यों हंसने लगा है? वो कह रहा है अब मैं अपनी वालिदा को कब्र में जन्नत के बाग में देख रहा हूं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे इस हदीस की सेहत इसके कश्फ के जरिए मालूम हुई और इसका कश्फ का सही होना हदीस पाक के जरिए मालूम हुआ। तो देख सिर्फ नियत के लिए कब्र में हो गया मामला, ठीक है। औरत नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ सकती है या नहीं? पढ़ सकती है, बल्कि जिक्र खैर करना ही चाहिए, लेकिन बेहतर ये है कि वो वुजू करके दुरूद शरीफ पढ़े।
अगर कोई शख्स इमाम की गिबत करे या उनसे नफरत रखे तो उस इमाम के पीछे उसकी नमाज होगी या नहीं? इमाम की भी गिबत की जाए, बताइए, जो आपकी नमाज दुरुस्त करवाता है उसकी भी गिबत की जाए, उससे नफरत की जाए? हाँ, तो ये सवाल तो बड़ा अचंभे का है। मुक्तदी होकर इमाम की गिबत करे या उससे नफरत करे, ये बहुत ताज्जुब की बात है। बहरहाल अगर किसी ने इमाम की गिबत बिना वजह शरीक की या उससे नफरत बगैर किसी शरई वजह की, तो अब इमाम के पीछे उसकी नमाज हो जाएगी। इसमें इमाम का क्या कसूर? कसूर तुम्हारा है कि तुमने इमाम की बिना वजह गिबत की और उससे नफरत की। और अगर उससे नफरत करता है किसी शरई वजह से, फर्ज कर लो कोई ऐसा इमाम है जो नमाज का पाबंद नहीं, जानबूझकर नमाजें छोड़ देता है, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, या उसका कोई ऐसा पेशा है जो शरीयत में गलत है, ये सबको मालूम है, तहकीक से साबित है, तो फिर ऐसा इमाम इमामत के लायक ही नहीं। उस वजह से अगर उसकी नफरत करता है तो नफरत करने में हक बजा है, और ऐसे इमाम को इमामत करना मकरूह है, बल्कि मकरूह है नहीं। चलिए, इसका ये मतलब नहीं कि भाई ये सब चेरी भैया शुरू हो जाए। इमाम पर तोहमत लगाने से पहले 1000 मरतबा तहकीक कर लीजिए कि हम जो इमाम के बारे में बदगुमानी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला। बालिग लड़का अपनी माँ या बहन के साथ सो सकता है या उसको अलग सुलाना होगा शरीयत को? जी, अगर 7 साल का हो जाए लड़का, बालिग तो अलग रहा, 7 साल का हो जाए और समझदार हो जाए तो उस लड़के को सगी माँ से सगी बहन से अलग सुलाने का हुक्म है। सरकार मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला की तारीख पैदाइश 13 रजब है या शिया की रिवायत? इस मौजू पर कुछ दिनों पहले मैंने मजमून भी लिखा था, मगर चूंकि वो उर्दू में था इसलिए हो सकता है कि आप लोगों ने वो न पढ़ा हो। हमारे यहाँ जो मशहूर है कि सैयदुस सादात मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 13 रजब को हुई थी, ये अहले सुन्नत की मुअतबर किताब से साबित नहीं है। अलबत्ता शियों ने अपनी किताबों में ये रिवायत बयान की है, और नामालूम होने की वजह से लाइल्मी में बहुत से अहले सुन्नत के उलमा ने अपनी तकरीर की किताबों में या दूसरी उर्दू अरबी किताबों में मौलाए कायनात की विलादत 13 रजब को लिख दिया है, मगर हकीकत ये है कि शियों की रिवायत है। इमाम अली मकाम की विलादत किस तारीख को हुई थी, किस महीने में हुई थी, यही अहले सुन्नत की किसी मोहतबर किताब में साबित नहीं। ठीक है। ज़कात की रकम माल का बैल है, तो अब जो ज़कात के हकदार हैं वो इस रकम को लेना बुरा समझते हैं, तो ये रकम ज़कात के हकदार के लिए कैसी है? हम जो दिन भर गुनाह करते हैं और गुनाहों का मेल जो रूह में आ चुका है उसको कोई क्यों बुरा नहीं समझता है? दाढ़ी न रखने की वजह से हुजूर की सुन्नत पर अमल न करने का जो मेल हमारे इस्लामी चेहरे पर नजर आता है, उसको कोई दूर करने की क्यों कोशिश नहीं करता है? जिस्म पर 3-3, 4-4 दिन तक गुस्ल न करने की वजह से जो कपड़े और बदन पर मेल रहता है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अब रहा ये सवाल, मेल का मतलब क्या है? कि ज़कात में उस माल का मेल लगा हुआ है? नहीं भाई, इसको मेल क्यों कहा गया, इसको मैं आपको समझाऊं। ये ज़ैद नाम का शख्स को शेर है, शेर कहते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसके तो बड़े बड़े दांत हैं, क्या उसका कोई चंगुल है जिसमें फाड़ खाता है वो? नहीं, वो बहादुरी में शेर की तरह है, कहते कि नहीं कहते? यही मतलब है ना, ये शेर यानी शेर की तरह बहादुर। तो इसी तरह हदीस पाक में जो ज़कात का माल, ये माल का मेल कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मेल पे उतर आ जाए माल का। मतलब ये हुआ कि जिस तरह कपड़े में मेल लगा रहता है, मेल को आप धोएंगे
تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ صاف شفاف ہو جائے گا. اس طرح جس مال کی زکات نکالیں گے وہ مال صاف ہو جائے گا، بے برکتی سے صاف ہو جائے گا، خیانت سے صاف ہو جائے گا، ہلاک ہونے سے صاف ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس لیے اس مال زکات کو مال کا میل کہا گیا، اور وہ بھی میل کس کے حق میں؟ زکات دینے والے کے حق میں، لینے والے کے حق میں نہیں. زکات دینے والے کے حق میں مال کا میل ہے، لینے والے کے حق میں نہیں. سمجھے؟ اس لیے جو زکات کے واقعی حقدار ہیں اور کوئی شخص انہیں دیتا ہے تو لے سکتے ہیں، اس میں تردد اور ہچکچاہٹ نہیں کرنا. جماعت میں ایک رکعت چھوٹ گئی، امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تھا، پاس میں بیٹھنے والے نے کہا آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، ان سے بات چیت نہیں کی، قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا، تو کیا کریں؟ لقمہ دینے کا یہ طریقہ، آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی. ارے وہ تو اس کی بات ہے، مقتدی کی بات، جو دوسرے مقتدی کو بتا رہا ہے. امام ہی کو کہے، امام جو ہے وہ ایک رکعت بھول جائے، تیسری رکعت میں بیٹھے وہ سلام کے مقتدی کہے امام صاحب آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، تو مجھے بتائیے نماز کا کیا ہو؟ لقمہ دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. لقمہ دینے کا یہ طریقہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ وغیرہ جو بھی ہو. اب رہا یہ مسئلہ، تو پہلے تو لقمہ دینے کا یہ طریقہ صحیح ہے ہی نہیں. بالفرض کسی نے کہہ ہی دیا، جو مقتدی نماز میں تھا پہلے سے، اس نے سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص کو جو پہلے سے نماز میں شریک نہیں تھا اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، تو یہ آدمی نماز سے باہر ہو گیا نا. جو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری ایک رکعت باقی ہے، وہ تو نماز سے باہر ہو گئے. وہ اگر کہے کہ بھائی صاحب آپ کی ایک رکعت باقی ہے، تو اس آدمی کو اگر اس کے کہنے پر یاد آیا جو نماز سے باہر ہو چکا ہے، تو نمازی کا حالت نماز میں کسی ایسے شخص کا لقمہ لینا جو نماز سے خارج ہے، یہ مفسد نماز ہے. اس لیے اس صورت میں کسی نے اس کی بات قبول کر کے کھڑے ہو کر ایک رکعت پوری کر لی، نماز ہو گئی فاسد. اس لیے وہ شخص کیا کرے؟ بھائی صاحب شکریہ کہہ کر پھر سے تکبیر تحریمہ کر نماز شروع کر دے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوئے تو اپنی مرضی سے. پر ٹھیک صحیح بات ہے. بھائی آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، یہ تو دنیا بھی ختم ہوئی، اس سے ویسے بھی نماز نہیں ہو جائے گی. اس صورت میں جو یہ لفظ ہے نا، بھائی صاحب آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ اگر امام کو بھی کہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب کہ وہ اس کا لقمہ نہیں ہے، اس کو اس سے پتہ چل رہی ہے. کیسے پتہ چلے؟ آواز دی، اب سن کے اس کو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا رہے گا، اس کا لقمہ لیا نہیں. دیکھو، ایک چیز ہے کسی کے کہنے پر یاد آنا، ایک چیز ہے اپنے آپ سے یاد آنا. اگر اس کو خود یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تب تو صحیح کہ نماز کی صورت میں سجدہ سہو کے سجدہ سہو کے بعد ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے کہنے پر یاد آیا اور پھر وہ کھڑا رہا یا ٹھہرا رہا، پھر وہ کھڑا ہوا، اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اس کے کہنے پر یاد آئے، مطلب کہ مقتدی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی 3 رکعت ہوئی. ہاں تو آپس میں باتیں کرنے سے نہیں یاد آیا نا، خود سے تھوڑی یاد آیا. وہی تو وہی ہو. ہاں، اگر خود سے یاد آیا کہ یار یہ تو غلط ہو گئے، پھر وہ کھڑا ہو گئے، تو بات وہ الگ ہے. لیکن آپ نماز سے باہر ہیں، آپ گفتگو کر رہے تھے کسی کے ساتھ، کبھی تو یار 3 ہی رکعت ہوئی ہے، فلاں شخص کی یہ ہو جائے، جو بھی گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے یاد آیا، تو آپ کو نماز کے باہر ہے نا، تو غیر نمازی کی بات سے مجھے یاد آئے، تو وہی تو بات ہوئی. ماں باپ کو نام سے بلانا کیسا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نام سے بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بیوی کے نام کے پیچھے ماں آتا ہو تو کچھ لوگ کہتے نہیں بولنا چاہیے، جیسے رہی ماں. اللہ کے لیے ہے کریمہ میں بخشائے بر عالمہ، کہ اللہ کو ماں، اللہ کو ایمان کرتا ہے. یہ رحیم ماں ہے، کیا ہے؟ آخر میں ہے
رحیمہ، کریمہ، فاطمہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ماں تو گجراتی ہے یا اردو ہے، وہ ہے رحیمہ، کریمہ، فاطمہ۔ مولا کائنات کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ۔ تو اس طرح کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حد درجہ جہالت بھری ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ بھی بچے اور گھر کی عورتیں ایسی کرتی ہیں تو ان کو بھی حد تک امکان بچانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال، ماں باپ کو نام لے کر بلانا چاہیے یا نہیں؟ تو ماں اور باپ کو نام لے کر بلانا یہ ان کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کو اس کا نام لے کر پکارے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ ہاں، ماں باپ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو نام لے کر پکار سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی کو حمل رہ گیا اور بچہ ابھی نہیں چاہیے تو کیا حمل گرا سکتے ہیں یا نہیں، اور کب تک؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر حمل رہ گیا، عورت پریگنینسی ہو گئی، پھر وہ چاہتی ہے کہ میں حمل گرا دوں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ کرنا گناہ ہے، مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی اور گناہ۔ شریعت میں 4 مہینے سے پہلے جو حمل گرانے کی اجازت دی گئی ہے وہ عذر کی وجہ سے۔ وہ عذر کیا؟ مثلا عورت بہت کمزور ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اب میں حمل کا بوجھ نہیں جھیل سکوں گی ورنہ مجھے جان سے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یا اس کے بچہ دودھ پیتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں حمل نہیں گراؤں گی تو یہ بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیے گا نہیں، تو بچے کا کیا ہوگا پھر؟ یہ وہ شرعی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے 4 مہینہ گزرنے سے پہلے عورت کے حمل کو گرانے کی اجازت دی، لیکن نہیں چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر نہیں چاہیے تو پہلے سے احتیاطی تدابیر رکھنا چاہیے، اور وہ احتیاطی تدابیر آپ جانتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے شریعت میں عزل۔ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب منی گرنے کا وقت آئے اس وقت اپنے عضو تناسل کو باہر کر لے اور پھر منی کا انتظار کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ کوالٹی کے جو کونڈم آتے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہ دونوں طریقے شریعت میں احتیاطی تدابیر کے طور پر جائز ہیں۔ ٹیبلٹ، اسی طرح ٹیبلٹ جو اچھی قسم کی برانڈڈ کمپنی کی آتی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوپرٹی جو ڈلواتے ہیں، عام طور پر عورتیں کوپرٹی ڈلواتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ کوپرٹی اس کے لیے جائز ہے کہ شوہر خود ڈاکٹر ہے، وہ اگر چاہے تو اس کے لیے اس کی عورت حلال ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی عورت کے مقام مخصوص میں کوپرٹی رکھ سکتا ہے، لیکن شوہر ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر اجنبی شخص کے سامنے جا کر اپنے عضو صدر کو بلا ضرورت شرعی کھولنا اور اس میں کوپرٹی رکھوانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ ناخن تراشنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ داہنے ہاتھ کی پچھلی انگلی سے شروع کیا جائے، پھر یہ دوسری انگلی، پھر سب سے بڑی انگلی جو تیسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا، اس کو نہیں تراشنا، پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے، پہلے انگوٹھا، پھر شہادت کی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر تیسری انگلی اور پھر سب سے چھوٹی انگلی۔ اس کے بعد یہ دائیں ناخن رہ گیا تھا اس کو تراشنا، تو ابتدا بھی دائیں سے اور ختم بھی دائیں ہاتھ پر۔ یہ ہوا دائیں، یہ ہوا ہاتھ کے ناخن تراشنے کا طریقہ۔ پیر کے ناخن تراشنے کا کیا طریقہ؟ ایک دم آسان، دائیں پیر کی پچھلی انگلی سے شروع کرو، انگوٹھے تک لاؤ، ہاں، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے تراشنا شروع کرو اور پچھلی انگلی تک لاؤ۔ یہاں وہ طریقہ نہیں جو دائیں، جو ہاتھ کے ناخن تراشنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں، بلکہ پیر کے ناخن تراشنے کا طریقہ دائیں ہاتھ کی پچھلی انگلی سے شروع کرو،
انگوٹھے تک لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرو، تیسری انگلی پر ختم کرو. یہی طریقہ ہے. سنت غیر موقعہ اور غیر موقعہ میں کیا فرق ہے، اور سنت غیر موقعہ پڑھنا افضل ہے یا قضاء عمری پڑھنا افضل ہے؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں ایسا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، دین کا ایک حصہ سمجھ کر. حضور کا دیکھو دو طریقوں سے کام ہوتا تھا، ایک عادت اور ایک عبادت. حضور دائیں سے ابتدا کرتے، جب چپل پہنے تو پہلے دائرہ پہ داخل کرتے، یہ طریقہ تھا نا حضور کا. مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پاؤں سے داخل کرتے. جب حضور لباس یہ بدلتے بلکہ جب پہنتے تو دائیں سے ابتدا کرتے، جب کھاتے تو دائیں سے ابتدا کرتے. تو حضور کا یہ طریقہ کہلاتا ہے وہ طریقہ جو عادت کیا ہے. اور حضور کے بعض طریقے وہ ہیں جو عبادت کے طور پر کیا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت جو پہلے ہم پڑھتے ہیں فرض سے پہلے، عصر سے پہلے کی 4 رکعت یہ سنت ہے، عصر سے پہلے کی، ظہر سے پہلے کی بھی 4 رکعت سنت ہے. تو یہ سنت جو حضور کا طریقہ ہے یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. تو وہ طریقہ جو حضور نے بطور عبادت کیا، بطور عادت میں، اب وہ کام ایسا ہے کہ حضور نے اسے ہمیشہ کیا، لیکن کبھی کبھی حضور نے چھوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم بھی کبھی کبھی اسے چھوڑ دیں تو چلے، اس لیے حضور نے کبھی کبھی اسے چھوڑ دیا. تو ایسی سنت مؤکدہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ یا حضور نے اس کام کے کرنے کا سختی سے حکم دیا، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو. حضور نے کسی کام کرنے کی سختی سے تاکید بیان فرمائی، اگرچہ حضور نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر کرنے کی سختی سے تاکید بیان فرمائی. ایسا کام بھی سنت مؤکدہ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا، بہت سی حدیثوں میں مسواک کے کرنے یعنی خاص نماز سے پہلے، اور عام طور پر حضور کا طریقہ تھا کہ حضور مسواک کرتے اور کرنے کی تاکید بیان فرمائے. تو مسواک کرنا مطلقاً کسی بھی وقت حضور کی سنت مؤکدہ، ظہر سے پہلے کی 4 کا سنت مؤکدہ. اور اگر ایسا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ہمیشہ نہیں کیا یا اس کام کی کرنے کی سختی سے تاکید بیان نہیں فرمائی، تو وہ ہے سنت غیر مؤکدہ، جیسے عصر سے پہلے کی 4 کا سنت. ٹھیک ہے جی. یہ سوال ہوا سنت غیر موقعہ پڑھنا افضل ہے یا قضاء عمری؟ ٹھیک. ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ فرض، سنت مؤکدہ اور واجب، فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، اس کو ادا کرنے کے بعد جو وقت باقی رہے اس میں آدمی اپنی قضاء عمری پوری کرے، اس نیت سے کہ اگر مجھے وقت ملا تو قضاء عمری سے فراغت کے بعد میں سنت غیر مؤکدہ کو نوافل پابندی سے پڑھوں گا، یا اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے ذمہ قضاء عمری نہ ہوتی تو میں اس وقت بجائے قضاء عمری کے سنت غیر مؤکدہ ہی ادا کرتا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کو
قضائے عمری کرنے کا تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس وقت میں جو سنت غیر مؤکدہ ہے اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ زیر ناف اور بغل کے بال 10 دن سے زیادہ بڑھ گئے ہو تو گنہگار ہوگا یا نہیں، اور نماز میں کوئی قرآن آئے گی یا نہیں؟ بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہر ہفتے جو جسم کے زائد بال ہیں بغل کے ناف کے نیچے کے وہ تراش لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں تراشا تو جب تک 40 دن پورے نہ ہو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اگر کسی نے باقی رکھا تو اب گناہ ہوگا اور اس وقت نماز ہوگی مکروہ۔ نماز پڑھتے وقت سامنے مصلی پر موبائل یا چشمہ وغیرہ رکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، البتہ موبائل جو ہے تھوڑا سا پلٹ دینا چاہیے تاکہ دل نہ بٹے، لیکن اگر کوئی رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ جوتا چپل وغیرہ دیوار کے سہارے کھڑا کر کے رکھنا کیسا؟ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا دار و مدار ہمارے عرف پر ہے۔ ہمارے عرف میں جوتا کھڑا کر کے رکھتے ہیں کہ زمین پر بچھا کر رکھتے ہیں؟ کیسے رکھتے ہیں؟ بچھا کر ہی رکھتے ہیں۔ تو جب ہمارے عرف میں جوتوں کو زمین پر بچھا کر رکھنے کی واجب وہی رکھے، دیوار کے سہارے نہ رکھیں۔ لیکن اگر پانی لگ گیا ہے، بھیگ گیا ہے، تر ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں پانی کا اثر نکالنے کے لیے اگر کوئی کھڑا رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام حالات میں جو ہمارے یہاں طریقہ ہے اسی کے مطابق رکھنا چاہیے۔ باتھ روم میں مچھلی یا کسی جاندار کی تصویر والی ٹائلز لگانا کیسا؟ باتھ روم سے کیا بولتے اس لگانا؟ دیکھیے جو بھی باتھ روم ہو یا کوئی لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، پیروں کے نیچے وہ تصویر ڈھونڈی جاتی ہو تو ایسی تصویر کا لگانا مکروہ نہیں ہے، چاہے باتھ روم میں ہو چاہے گھر کے فرش میں ہو۔ اگر لوگ آمد و رفت رکھتے ہیں اپنے پیروں کے نیچے وہ ٹائلز کو جو ہے وہ رونگتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی ٹائلز لگانا گھر کے ٹائلز میں ہو، ایسی تصویر والی ٹائلز لگانا گھر کے فرش میں ہو، باتھ روم میں ہو، ٹوائلٹ میں ہو، یہ مکروہ نہیں ہے۔ تصویر وہ مکروہ اور وہ گناہ ہے جس میں اس کی عزت اور حرمت ہوتی ہے، ایسی جگہ رکھی جائے جس میں اس کی عزت اور حرمت، جیسے دیوار پر لٹکائی گئی یا کھڑی کر کے نصب کی گئی تو یہ سب اس کی عزت ہے۔ ایسی تصویر کا نصب کرنا یہ مکروہ ہے اور گناہ۔ اسٹیل یا کسی میٹل والی گھڑی ہاتھوں میں پہننا کیسا، اور اسے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد کو صرف اور صرف چمڑے جو چمڑے کا کیا اس کو بولیں گے، ہاں چمڑے کا بیلٹ، چمڑے ہی کا بیلٹ لگا کر گھڑی کا استعمال کرنا نماز میں ہو یا غیر نماز میں درست۔ اگر کسی نے چین والی گھڑی پہن کر، چاہے وہ کسی بھی دھات کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو یا اور بھی ایلی کے وغیرہ کسی بھی دھات کی اگر چین ہو تو اس کو پہننا یہ گناہ حرام، اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ عورت کو سفید پانی آنے سے پاک رہے گی یا ناپاک؟ عورت کو سفید پانی جو عام طور پر آتا رہتا ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں تو وہ شریعت میں پاک رکھا گیا ہے اور اس سے کپڑا ناپاک نہ ہوگا۔ آخری سوال، بہت ہی اچھا سوال ہے، داڑھی رکھنے کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا ہیں؟ داڑھی رکھنے کا روحانی فائدہ تو یہ کہ شکل مسلمان کی لگے گی، حضور کے سچے عاشق کی شکل لگے گی، جو دیکھے گا دور سے حضور کا عاشق آ رہا ہے۔
اور ایسی جگہ داڑھی رکھی جہاں داڑھی رکھنے کو لوگ گھن سمجھ کرتے ہیں. ہاں یہ لوگ موجودہ زمانے میں جو ہے ابھی پگ نہیں رکھے. ایسی جگہ کسی نے داڑھی رکھی تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور جسمانی فائدہ یہ ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان کی قوت باہ کمزور ہوتی ہے، جو داڑھی والے ہوتے ہیں ان کی قوت باہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.